السلام علیکم ویورز، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک بات کی تھی حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر محمد اقبال تھے، علامہ محمد اقبال تھے، یا وہ سر محمد اقبال تھے، یا شاعر مشرق تھے. تو کون سا ایسا سنگل ورڈ ہے یا ٹائٹل ہے جو ان کی شخصیت کو ان کا اصل جو مقام ہے اس کی وہ عکاسی کر سکے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سب سے جو بیسٹ فٹ جو ٹرمینالوجی یوز کر سکتے ہیں وہ حکیم الامت ہے. حکیم الامت اس لیے کہ آپ علامہ اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کی حالت زار جو ہے وہ بر صغیر سے لے کر کے یورپ تک اور امریکہ تک اور کہاں کہاں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں تک ان کی شاعری پہنچتی ہے. اور پھر حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر اور ابلیس کا معاندانہ رویہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، صحابہ کرام کے ذکر تک اور اہل بیت کے ذکر تک کوئی ایسا پہلو نہیں ہے اسلام کا اور مسلمان تاریخ کا جو کہ علامہ اقبال کے زیر قلم نہ آیا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی حضرت حکیم الامت نے ان چیزوں کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر ایک روحانی طور پہ ہاتھ ضرور ہوتا تھا، جس کا ذکر انہوں نے خود کیا ہے علامہ صاحب نے جاوید نامہ میں، کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنا مرشد مانا ہے. اور یہ جو واقعہ تھا ان کی ملاقات کا روحانی طور پہ، اس کے بعد ہی حضرت علامہ اقبال کا جو مزاج ہے شاعری کا اس میں تبدیلی آتی ہے. اور پھر سیر افلاک اور پھر سیارگان افلاک جتنے بھی ہیں ان کی سیر جاوید نامہ کے اندر جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ ضرور پڑھیں، بہت مزہ آتا پڑھنے کا بھی. وہ اس میں جتنے بھی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں علامہ اقبال کی، وہ دراصل مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ہوئی. اور وہ ملاقاتیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کروائی تھیں. اور یہی بات ہے کہ وہ کبھی کون سے سیارے میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کون سے سیارے میں پہنچ جاتے ہیں، اور مختلف جو سیارگان ہیں اس میں مختلف ارواح کے ساتھ علامہ کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ نہ صرف کہ مسلم بلیف سسٹم ہے بلکہ کرسچینٹی بلیف سسٹم بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ مختلف یہ جو آسمان ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اس طرح 7 آسمان جو ہیں، ان کے اوپر مختلف ارواح جو ہیں وہ اپنی سمجھ لیں کہ پاکیزگی یا ناپاکی یا اچھی روحیں، نیک روحیں اور بد روحیں، یہ جو تقسیم ہے اس لحاظ سے آسمانوں پر وہ موجود ہیں. تو اس میں سب سے لوئسٹ جو آسمان پہ علامہ اقبال کی جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ مغربی مفکرین تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور جتنا وہ بلندی پر جاتے گئے مختلف آسمانوں پر، اتنی جیسے جبریل کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، تو یہ سارے مسائل. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب اس روحانی دست شفقت جو مولانا رومی نے حضرت علامہ کے اوپر رکھا تھا، اس کے بعد یہ سیارگان فلک اور یہ جو چیزیں جتنی بھی علامہ اقبال کی آئیں جاوید نامہ میں، یہ بیسیکلی علامہ کے ایک شعر میں سارا کچھ بند ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو آپ خود سمجھ لیں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ مومن کے پیچھے تو ساری کائنات پڑی ہوئی ہوتی ہے. جو مومن نہیں ہوتا وہ کائنات میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے کائنات اس میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو علامہ اقبال کی شخصیت میں یہ جو ٹرن آیا تھا یہ کیوں آیا تھا؟ اب اس کے پیچھے ڈانٹے کے اوپر آرنلڈ نیٹشے اور کافی سارے لوگوں نے مماثلت جو ہے وہ قائم کی علامہ اقبال کے جو پوئٹری تھی اس کی. کسی نے کہا جی فلاں مفکر سے انہوں نے متاثر ہو کر یہ چیز لکھی ہے، کسی نے کہا جی فلاں مفکر سے، مغربی مفکرین سے متاثر ہو کر. دیکھیں آئیڈیا جو ہے نا وہ تو جنریٹ ہو سکتا ہے دوسروں کے خیالات کے ساتھ مل کر، لیکن اندر سے جو آواز آتی ہے نا وہ اسی وقت آتی ہے جب روحانی ہاتھ ہوتا ہے کسی کے اوپر. علامہ اقبال کے ساتھ یہ جو ان کی افلاک کی سیر تھی مولانا رومی کی سرپرستی میں، اس کے پیچھے سارے جتنے بھی محققین ہیں، جتنے لوگوں نے علامہ اقبال کے اوپر لکھا ہے، ان کو پڑھا ہے یا ان کے اوپر بولیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ علامہ اقبال کے اوپر یہ اثرات جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے سے یہ انہوں نے اثر لیا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر آپ ڈانٹے کو بھی دیکھیں
تو اس نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنی پوئمز میں، وہ بھی آسمانوں میں گم ہو کر کیا ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلیف جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، چاہے کوئی مسلم مفکر ہو یا مغربی مفکر ہو، جب وہ اس ڈومین میں آ کر کچھ لکھنے کی کوشش کرے گا تو دراصل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر لکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تو انہوں نے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی، جہنم اور جنت کی معاملات کو دیکھا، اور فرشتوں سے ملاقاتیں اور سارے حالات جو ہیں وہ بیان کیے۔ تو حضرت علامہ نے جب یہ جاوید نامہ لکھا تو اس کے بارے میں علامہ صاحب کے اپنی ورڈنگ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی اور دوسرے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا یہ بھی آسمان سے، یہ سماوی کتاب ہے، یہ سماوی سفر نامہ ہے، یعنی کہ آسمان پہ سیر کا سفر نامہ ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو جداگانہ حیثیت دینے کے لیے، کیونکہ الہامی کتابیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو جو دی گئی تھی وہ آسمان سے اترتی تھی، تو انہوں نے اس ورڈ کا اضافہ کیا کہ کسی دوسرے آسمان سے یہ گزری ہے۔ تو میں آج ہم صرف یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کے جو افکار ہیں انہوں نے تاریخ کو مدون کیا ہے، بیچ میں اپنی شاعری میں احادیث کو بیچ میں مدون کیا ہے، انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدون کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کی تشریحات کو اپنی شاعری میں مدون کیا ہے۔ اس لیے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب علامہ اقبال کے اوپر کوئی روحانی دست شفقت اور وہ تھا مولانا جلال الدین رومی کا۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مختصر وقت میں ہم آپ کو یہی کلیریفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ علامہ اقبال کو درویش کس نے کہا تھا۔ علامہ اقبال کو درویش کس نے کہا تھا؟ جب علامہ اقبال کی ملاقات اسد اللہ خان غالب سے ہوتی ہے عالم ارواح میں، تو غالب نے ان کو کہا تھا کہ یہ درویش ہے۔ تھینک یو۔